من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي لا ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على خير خليقة أشرف الأنبياء والمرسلين العبد والمؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين المنتجبين المعصومين المظلومين سيما بقية الله وخاتميهم خاتم الأوصياء أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سيد الوصيين بسم الله الرحمن الرحيم أول دين معرفته وكمال معرفة التصديق وكمال التصديق به كمال توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه الصلوات حقیقی توحید کیا ہے؟ نظری تھیورٹیکل اور عملی یعنی پریکٹیکل شعبوں میں اسپیکٹوں میں ہم تھیورٹیکلی اور نظریاتی بنیادوں پر توحید کو کیسے سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں جو دنیائی زندگی اس میں کیسے اپنائیں گے اور کیسے پائیں گے اور جو کچھ ہم نے سوچا اور سوچا اور دیکھا وہی ہم مشاہدہ کریں زندگی میں صبح سے لے کر شام تک اول بچپنے سے لے کر آخر عمر تک جب ہم دنیا سے جائیں گے اور اس کے بعد اسی کو کنٹینیو کریں گے اس کے بعد کوئی اور مشغلہ نہیں ہوگا تو یہ توحید ہے اور توحید کے مراحل ہے پہلا مرحلہ یہ صفت ہے توحید یعنی ایک ہونا کس کا تنہا ہونا توحید یعنی تنہا ہونا کس کا توحید ہم کس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کا تنہا ہونا جس گریڈ میں خدا ہے اس گریڈ کے اس کے پرلل اور کوئی نہ ہو ٹھیک ہے نا تو یہ توحید ہے یہ صفت ہے ایڈجیکٹو ہے کس کی تنہا ہونا کس کی صفت ہے اللہ کی وہ اللہ پہلے ہو تب تنہا ہے اگر معلوم ہی نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے تو تنہا ہونا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے بس ابھی ہم نے خدا کا تنہا ہونا ثابت کیا یا نہیں کیا میں دیکھتا ہوں دوستان کہاں ہے خدا تنہا ہے خدا احدیت رکھتا ہے خدا توحید رکھتا ہے یہ ہم نے ثابت کیا نہیں کیا پھر کیا ثابت کیا خود وجود خدا ہے یا نہیں ہے ابھی ہم کیا ثابت کر رہے ہیں ہستی خدا وجود خدا کہ خدا ہے پھر کہیں گے وہ تنہا ہے اگر خدا ثابت ہی نہ ہو ہم کہیں گے خدا ایک ہے معقول ہے یہ یا نہیں ہے اگر ہم پہلے خدا کی صفت کو ثابت کریں گے پھر وجود آرڈر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے مجھے خوشی ہے دوستان بالکل ہضم کر رہے بحث کو اور بالکل ساتھ چل رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے بہت اچھی خوشی ہے مجھے تو ہم پہلے
تین طریقوں سے خدا کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں. جب ہم مجبور ہیں، ہم سٹریٹ میں دیکھیں، آپ جتنے بھی یوٹیوب یا وغیرہ چینلوں پر دیکھو گے کس کو توحید کے موضوع کو، وہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ سیدھے صفت خدا، اور وہ فار گرانٹڈ لیتے ہیں کس کو؟ وجود خدا کو. ایک ایتھسٹ ہے، نان بلیور ان گاڈ، وہ کیسے مانے گا آپ کی بات؟ ہے نا؟ وہ یاد ہے شیخ چلی کا واقعہ؟ شیخ چلی کو اپنے دوست کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور دونوں لڑائی کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ لڑائی کرتے کرتے قاضی اور جج کے پاس پہنچے. آخر یہ کہ بھائی مسئلہ ان کا سلجھانا ہے. بھائی مسئلہ کیا آپ لوگ؟ یہ کہہ رہا میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں دوں گا، میں کہہ رہا تم اپنی بیٹی مجھے دے دے، میرے بیٹے کو. ٹھیک ہے جی، شادی کرانی تھی. ایک دوست منکر ہے جس کی بیٹی ہے، اور جس کا بیٹا وہ چاہتا ہے. تو قاضی نے کہا بھائی آپ لوگ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ چل مسئلہ شادی کس نے کرنی ہے؟ لڑکے لڑکی نے، ان کو لاؤ نا. وہ تو کیوں راضی نے کہا یو آر آنر، ابھی ہم نے شادی نہیں کی. ابھی سے ہم لڑائی کر بیٹھے. تو توحید پہ بحث کرنا ہاں اسی طرح ہے. تو ہم نے عرض کیا تھا آپ لوگوں کو کہ خدائے سبحان کے وجود کو حصی طور پر ہم براہین سے ثابت کر سکتے، کر لیا. اور دوسری ہم نے نوبت کس کی رکھی؟ فطری، اگلے بھی نہیں کیا، فطری بنیادوں پر. فطرت کو میں نے واضح کیا، کل ایک پورا جلسہ لگ گیا، اور اس میں جو میں نے برہان بتا دیا، برہان فطرت بتایا، برہان فطرت. اور اس میں فطرت کے تقاضے وقاضے میں نے بتا دیے. بعضے جو ہمارے لوگ ہیں، بزرگان ہیں، فلاسفرز ہیں، اسلامی فلاسفرز، وہ وجود خدا کو بدیہی مانتے ہیں، سیلف ایویڈنٹ یا اوبویس. آپ مجھے بتائیں سورج یا ابھی چاند ہے آسمان میں یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے دلیل چاہیے ہمیں. ایک ہمارے انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی، ایک ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی، ایک ایویڈنس لانی پڑے گی، یا نہ؟ کیسے معلوم ہو جی؟ کیسے معلوم ہوگا رات ہے اس وقت، چاند چڑھا ہے یا رات ہے اس وقت؟ فرض کریں کیا آبزرو کیا؟ اندھیرا، ابھی رات ہے. یہ تھیورٹیکل ہے یا اوبویس ہے؟ نان تھیورٹیکل. اوبویس کیسے ہے؟ آپ کہاں سے، آپ کمرے میں بیٹھے، آپ کو کہاں سے رات ہے اس وقت؟ کھڑکی سے دیکھا نا، بس ہو گئی نا دلیل، ہو گئی نا دلیل، بس ہو گیا تھیورٹیکل. نہ میرے عزیزو، آنکھ سے دیکھنا یہ کوئی پروو کرنا نہیں ہے. آنکھ کو ہماری جو ٹولس آپ سینسیشن ٹولس ہے، ان کو کھولنا یہ کوئی برہان نہیں ہے، یہ کوئی پروف اور ایویڈنس نہیں ہے. اس کو بولتے فزیکل نارمل ایکٹیویٹی. اس سے آپ کوئی چیز پروو نہیں کرتے، آنکھ کھولتے وہ ہے، اوکے؟ اس سے کوئی چیز پروو نہیں کرتے. اس کو یہ سیلف ایویڈنٹ ہے. اتنی ساری ایکٹیویٹیز، اس کو کہتے ہیں وارننگ. آپ سوئے نہ رہو، آنکھ کھولو دیکھو. اسے پروو کرنا نہیں بولتے، اس کو کہتے ہیں آنکھ کھولو. پروو نہیں کرتے، پروو کرتے ہیں. اس لیے آیا خدا کا وجود بھی اسی طرح ہے؟ خدا کا وجود بھی اس طرح کہ ہم تھوڑی سی توجہ کریں اور تھوڑی سی توجہ کریں اور خدا ثابت ہو جائے. ایسا ہے؟ دو اچھا، 4 جو ہے، 4 جو ہے، اٹ از ہاف آف، اٹس ہاف از 2. کس نے کہا؟ اس کا ہاف 2 ہے. کس نے کہا؟ یہ آپ نے تھیورٹیکلی پروو کیا یا اس انویسٹیگیشن کی، پروف لایا، یا بہت آسان ہے؟
2 को देखा, 4 को देखा और देखा इसका निस्फ है और नतीजा सामने आ गया। ओके, और जो टोटल है ये बाजू है ना, ये टोटल है ना, इसमें क्या क्या है? 2 हड्डियां और फ्लैंजेस है, ये फिंगर्स है, ये इसके पार्ट्स है ना, और ये पाम है, पाम की हड्डियां है, यहाँ हड्डियां, ये एक टोटल है ना, टोटल। ये बड़ा है जो पार्ट है, या ये बड़ा है जो कुल है, टोटल है? टोटल बड़ा है किससे? पार्ट से। ये थ्योरेटिकल है या सेल्फ एविडेंट ऑब्वियस? क्यों? आपने तो बहुत इसमें जनाब अली अक्ल लड़ाई ना, ऐसे ही समझ में आया कि बड़ा जुज से बड़ा है या टोटल पार्ट से बड़ा है। कितनी जहनी इसमें आपको जहनियत और फिक्र करनी पड़ी? कम या ज्यादा? कम। इसको हमारे जो लॉजिक, हमारे मंतिकी जो है या फिलोसफर्स, इसको बुरहान और प्रूफ नहीं मानते। क्या कहते हैं इसको? ऑब्वियस। जिस तरह आपने आंख खोली और बाहर देखा सूरज निकला हुआ है या बाहर रात है, अंधेरा है, ये एक्टिविटी कोई इतनी डीप नहीं है जिसे हम डिराइव करें किस चीज को? जो चीज मालूम ना हो। इसको बोलते बदियात अव्वली, वेरी नेचुरल एंड प्रेजेंट ऑब्वियस थिंग। थोड़ी सी तवज्जो अगर करनी पड़ी उसको माना नहीं जाता है। ओके, बस अगर आपने कहा ये पूरा जहान जो है ये एक हकीकत है, पूरा जहान जितना एग्जिस्ट करता है हकीकत है, ये मौजूद है, ये वाक़ियत रखता है, एक हकीकत रखती है जितनी भी एग्जिस्टेंस है। ओके, ये सेल्फ एविडेंट है या नहीं है? सेल्फ एविडेंट। अगर आपको कोई कहे नहीं कोई चीज मौजूद नहीं है, ये आप ख्याल करते हो, ये असल है ही नहीं, हकीकत है ही नहीं। अगर कोई आपको कहे, आप क्या कहोगे? तो पूरा आलम हकीकत है, जहां भी नजर दौड़ाओ वो आपको मिल जाए, मुशाहिदा कर पाओगे, है ना? ये फिजिकल वर्ड। या इंटेलेक्चुअली को आपको जो इंटेलेक्चुअल रियलिटीज है उनको भी आप इंटेलेक्चुअल उनसे क्या करोगे? डिराइव करोगे। तो अगर कोई कहे नहीं ऐसी कोई हकीकत नहीं है, ऐसी कोई हकीकत है ही नहीं, आप क्या करोगे? उसको जी मारोगे? जो कहेगा नहीं ये आपका ख्याल है। बहुत सारे लोग हैं भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, तारीख भरी पड़ी है। किसको बोलते हैं? हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, उसमें आप देखोगे बहुत सारे जैसे सोफिस्टिस वगैरह, गर्गियोस वगैरह, वो क्या कहते हैं? कोई हकीकत है? जब हकीकत नहीं है आप उसको क्या कहोगे? हाँ वो आखिरी इलाज है, उससे पहले क्या इलाज करेंगे? उसको कहेंगे भाई तू जो कह रहा कोई हकीकत नहीं है, वाकई ऐसी कोई हकीकत नहीं है ना, या ना? वो कहेगा हाँ वाकई ऐसी कोई हकीकत नहीं है। उसने वाकई कबूल किया, और उसकी बुनियाद पे कहा कोई चीज वाकई नहीं है। खुद तुम्हारा ये फर्ज ही क्या है? हकीकत है। कोई का ये ख्याल है, आया हकीकतन ये ख्याल है दुनिया? क्या कहेगा? वो कहेगा हाँ हकीकतन ये सारी दुनिया क्या है? ख्याल है। हकीकत उसने इनकार करके मान ली। ठीक है, अच्छा ये जो वो हकीकत कह रहा है, हकीकत में कोई चीज नहीं है, या हकीकत ये सारा ख्याल है, असल में कोई चीज नहीं है हकीकतन। तो ये हकीकत जरूरी है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, कहेगा ना, वरना वो प्रूव नहीं कर पाएगा, डिस्कार्ड नहीं कर पाएगा।
اچھا وہ چیز جو نیسیسری ہے جس کی بنیاد پہ یہ ڈسکارڈ کر رہا ہے وہ چیز یہ دنیا ہے نہیں ہے, کیونکہ یہ دنیا نیسیسری نہیں ہے, یہ امپاسبل ہے, ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس کا وجود اپنا نہیں ہے. پس وہ کون ہے؟ ایسی ذات ہے جو نیسیسری وہی خدا ہو گیا. آپ کو یہ سمجھنے میں کتنی مشکل لگی یا آسان لگا؟ اس برہان میں نے پروف بتایا آپ کو, ایویڈنس بتایا, پروف بتایا, اور یہ آپ کو آسان لگا یا مشکل لگا؟ آدھے دوستان سو رہے ہیں, ایسا تو نہیں صحیح. آسان لگا یا مجھے اس سے مطلب ہے, غرض ہے, آپ اگر کہو گے اس سے میں آگے بڑھوں گا. آسان لگا, وہی ہے جس طرح ہم نے کہا ٹوٹل جو ہے پارٹ سے بڑا ہے. ہاں نا ویسے ہی بالکل ویسے, جیسے میں نے کہا 4 کا نصف ہے. آپ کو 2 رکھنا پڑا, سوچنا پڑا, 4 سوچنا پڑا, آپس میں کمپیئر کیا, پھر کہاں ایک مینٹل ایکٹیویٹی انوالو ہو گئی. یہاں بھی تھوڑی سی مینٹل ایکٹیویٹی انوالو ہوئی. اسی طرح اس کو اگر آپ نے اوبویس اور سیلف ایویڈنٹ بتا دیا, یہ بھی اسی طرح اوبویس اور سیلف ایویڈنٹ ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے اس میں کوئی فلسفہ, نومنکلیچر اور ہمارے ورڈز وغیرہ یوز نہیں ہوئے, ڈیفینیشنز اور ورڈز وغیرہ یوز نہیں ہوئے, قوانین یوز نہیں, اور آپ خدا کے وجود تک پہنچ گئے. آپ کو معلوم آپ نے کس پروف سے خدا کو پروو کیا؟ برہان صدیقین. کس برہان صدیقین علامت طباطبائی سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ. شارٹیسٹ پاسبل, دا ویری مچ بیوٹیفل اینڈ سیلف ایویڈنٹ یا سیلف اوبویس پروف ٹو پروو دا ایگزسٹنس آف گاڈ. آگا کہہ رہے ہیں یہ جو ہے بدیہی سیلف ایویڈنٹ ہے. بس یہ جو پھر برہان کیوں لایا؟ برہان ہی تو ہے, پروف ہی تو ہے. کہا آپ اگر سوئے ہیں, اٹھو بھائی چلے, دن ہو گیا, دن چڑھ گیا, سورج چڑھ گیا, دن ہو گیا, کہتے نا, کہتے اوہ لائٹ کو دیکھتا, سر کو, آنکھ کو, دیوار یا اس کھڑکی کی طرف دیکھتا. یہ چھوٹی ایکٹیویٹیز آپ نے اس کو برہان بتا دیا, یا تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹیز. اٹینشن ہے, اٹینشن ہے, یہ بھی اٹینشن ہے. وہاں فزیکل اٹینشن تھی, یہاں پر انٹلیکچوئل اٹینشن. جیسے آپ نے کہا 2 is the half of 4, اس میں کون سی اٹینشن؟ اٹینشن یا پروف کیا؟ پروف نہیں, کوئی آپ نے وہاں پر ڈیمانسٹریشن یوز نہیں کیا. بس یہ بھی عقلی اوبویس ہے, سیلف ایویڈنٹ ہے, یہ برہان. اچھا یہ کس کو توجہ دلاتا ہے خدا کی طرف؟ ہمارا دل اس جہان سے کیا ہے؟ جڑا ہوا. آپ مجھے بتائیں, ہم عام لوگ جو ہیں فزیکل ورلڈ کے پیچھے کیوں پڑے؟ آیا خیالی ہے, تھیورٹیکل ہے, یا سیلف ایویڈنٹ ہے؟ سیلف ایویڈنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ علم حضوری ہے. کیا ہے؟ علم حضور. ہماری روح اس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے. کس کو؟ فزیکل ایگزسٹنس کو, فزیکل جو ایگزسٹنس ہے اس کی حقیقت کو. تو ہم نے فزیکل ایگزسٹنس سے ہی ڈیرائیو کیا کس کی ایگزسٹنس کو؟ خدا کی ایگزسٹنس. جس طرح ہم نے کل پروف بتایا برہان آیات, میں نام رکھ رہا ہوں, جیسے کوئی اس میں فلاسفرز نے کوئی نام نہیں رکھا. برہان آیات کس کو میں نے بتایا تھا؟ ہاں جو پورے خداوند کہہ رہا ہر چیز آیت ہے میری, سورج ہے, انسان ہے, پہاڑ ہے, زمین ہے, بارش ہے, یہ سارے
آیات ہے. آیات یعنی یہ ہمیں پہنچا دیتے ہیں کہاں؟ خدا کے وجود. تو وہ بھی ہم فزیکلی اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ہماری انسپریشن ہو جاتی ہے. کس کو؟ فطرت کو. فطرت کو کیا ملتی ہے؟ انسپریشن. اور وہ پروو کرتی ہے کس کو؟ خدائے سبحان. بس یہ برہان صدیقین علامہ طباطبائی برہان بدیہی ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے اور فطرت کو جگاتا ہے، اس کو تنبیہ اور وارننگ دیتا ہے کہ خدا موجود ہے. تو آپ جو دیکھو گے بس ہم کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے پہلے برہان میں بتایا کس کو ڈھونڈتے ہیں ہم؟ خدا کو. خدا کو. وہ خدا ہم نے بتایا کون؟ جس کی بقا ہے، ابدی ہے، جو پاور رکھتا ہے انلمیٹڈ، جو علم رکھتا ہے انلمیٹڈ، اور اسی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جس کی حیات بھی انلمیٹڈ. ہم اسی کو چاہتے ہیں. اچھا، ہم حقیقت پرستی بھی جانتے ہیں، حقیقت پرستی رکھتے ہیں اندر. حقیقت پرستی کیا چیز ہے عزیزو؟ ہاں، اور کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ حقیقت پرستی. کہاں سٹاپ ہوتی ہے؟ انلمیٹڈ. وہ کون ہے؟ ایک حقیقت ہے جس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وہ خیالی ہے یا وہ زندہ ہے، قدرت رکھتا ہے، حیات رکھتا ہے اور علم رکھتا ہے اور بقا رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں رکھتا ہے اور وہ ہم ناآگاہ سب کانشیس مائنڈ سے اس کو چیز کرتے ہیں، اسی کو فطرت بولتے ہیں. وہ چیز جو چیز ہونے والی ہوتی ہے وہ فطرت، وہ خدائے سبحان کا وجود ہے. یہ ایک اور ایویڈنس ہے. اب یہ اس کے لیے بس ہم آٹومیٹکلی کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ خدا. کل ہم نے بتایا بس ہم معاہدہ ہو گئے، عارف بن گئے، ولی خدا بن گئے. اس لحاظ سے تو کافر بھی ولی خدا ہے نا. کافر کیا چاہتا ہے؟ انلمیٹڈ لائف یا نہیں، اور کمال مطلق، علم مطلق، حیات مطلق، قدرت مطلق. وہ خدا. وہ بھی عارف ہے. پھر عارف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، بعض کہتے ہیں عارف نہیں ہے. کیوں عارف نہیں ہے؟ ہاں، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. اس کو اب خدا نے جو ہمیں یہاں اپیریٹس رکھا ہے، یہاں کیا کیا رکھا ہے؟ علم حسی، علم عقلی اور دوسرے علوم. علم فطری کافی خدا ضروری ہے، کافی یاد رکھنا اس کو. جیسے توکل کرتے ہیں ہم، گاڑی ہم سڑک پہ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہاں، کیا کرتے ہیں؟ خدا پہ توکل کرتے. موت آنی ہو آئی، لیکن اس کے علاوہ ہاں، اس کے علاوہ عقل سے بھی. کیوں عقل سے کام ہے؟ بھائی موت کس کے ہاتھ میں؟ حیات کس کے ہاتھ میں؟ توحید ربوبی کیا کہتی ہے؟ توحید ربوبی یہاں سب چیزوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ خدا کے ہاتھ. اس لیے بعضے کہتے ہیں کہ بھائی موت آنی ہو تو خدا کی، یہ مقدر تھا. مقدر انسان لکھتا ہے یا خدا یا دونوں؟ جی ہم توحید بیان کر رہے ہیں کس کے مکتب فکر سے؟ اہل بیت. وہ کہتے ہیں توحید یہ جو ہماری تقدیر ہے یہ لکھی جاتی ہے بندے کی طرف سے ون سائڈ، خدا کی طرف سے دونوں مل کے تقدیر لکھیں گے. بندہ انتخاب کرے گا، خدا سائن کر دے گا. کس کی تقدیر لکھ گئی؟ بندے کی. بندے نے خود لکھی، ہاں انتخاب کیا، سلیکٹ کیا اور خدا نے بھی فائنلائز کر دیا. ہاں ہم جائیں گے. حضرت امیر، میں نے پہلے بتایا شاید، حضرت امیر علیہ السلام مدینے کی دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے، دیکھا دیوار ٹیڑھی ہو گئی،
دیوار ٹیڑھی ہے، گرنے والی ہے، حضرت اٹھے دوسری دیوار کے سائے میں چلے گئے. ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا علی افررت من التقدیر، اے علی آپ سلام علیہ آپ تقدیر سے فرار کیے. یعنی ان کا مقصد کیا تھا؟ دیوار گرے گی، اگر خدا کو چاہا بچانا ہو تو بچ جاؤ گے، نہیں بچا تمہارا بچانا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت نے کیا جواب دیا؟ مولا سلام اللہ علیہ، یہ ہمارا امام علم سے سرشار. کہا فرار نعم فررت من التقدیر الی التقدیر، میں نے فرار کیا اس تقدیر سے جو میں یہاں لکھنے والا تھا، اس سے بھاگ کے اس تقدیر نہیں گرے گی، پتھر سر پہ نہیں گرے، میں زندہ رہوں گا. موت والی تقدیر کی جگہ میں نے انتخاب کیا. کون سی تقدیر؟ کس کی مدد سے؟ عقل کی مدد. صلوات. اب سارے انسان کس پر ہے؟ فطرت الہی. فطرت الہی. یا مسلمان ہاں بابا مخلوق ہے. ہمارا عقیدہ ہے خدا کس کا خالق ہے؟ سب کا ہے. پس فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ناس کون ہے؟ ہیومن بینگ، جو بھی مذہب رکھتے ہو ان کو فطرت دی. اوکے، یہ فطرت خدا کو ڈھونڈتی ہے، کیا نا ثابت؟ خدا کو ڈھونڈتی ہے. عقل چاہیے نہیں چاہے. اسی جیسے توکل ہے، تقدیر ہے. تقدیر میں نے کیا کہا؟ عقل. ہمارے مذہب میں شرط ہے اگر تقدیر میں عقل اور ارادہ اور انتخاب آپ نے استعمال نہیں کیا، آپ ہی ذمہ وار ہو اس تقدیر کے. ٹھیک ہے، خدا کو جواب دینا پڑے گا. یہاں بھی خدا کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت کہے گی خدا ہے. ٹھیک ہے نا، خدا ہے. وہ کون سا مصداق کیا اس کا؟ یہ تو جنرل چیز ہے. کل میں نے بتایا فطرت، جیسے میں نے کہا یہ ٹو اینڈ فرو ہے، یہ وجوب بالقیاس ہے. یعنی میں نے کہا اگر دانت ہے تو روٹی ہے، اگر باپ ہے تو بیٹا ہے، اگر اوپر ہے تو نیچے، اگر دایاں ہے تو بایاں ہے. یہ کو ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا باپ اور بیٹا نہ ہو. بس فطرت اگر اندر ہے، یہ کس کی ہے؟ فطرت الہی ہے. بس الہ بھی موجود ہونا چاہیے. یہاں کوئی بحث نہیں. بس ہر انسان خدا پرست ہے، لیکن وہ خدا کی مارفالوجی کیا ہے، خدا کی شکل و صورت کیا ہے، وہ یہ نہیں بتائے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کہتا خدا ہے میرا، وہ جو انلیمیٹڈ ہے، وہ قدرت، وہ البتہ ہمارا بیان ہے. یعنی ایسی ہستی وہ ہم نکالتے ہیں. اس کو ایسی چیز چاہیے جو اس کی محتاجی کو ختم کر دے. اس کا مطلب یہ ہے پھر ہم عقل لڑاتے ہیں، وہ محتاجی اس کی ختم کرنے والا. ٹھیک ہے نا، کیسا ہونا چاہیے؟ محتاج نہیں ہونا چاہیے، لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، اس میں ڈیفسٹ نہیں. پس آگے خدا ہمارا یہ کس نے بتایا؟ دوسرے علوم نے، دوسرے ہمارے قوانین نے توحید کے، اور ہماری عقل سلیم نے ان کو ایڈ کیا، تب جا کے توحید قرآن ہمارے سامنے آ گئی. پس اگر ہم بت بناتے ہیں، پوجتے ہیں، وہ فطرت خدا پرستی ہے. اگر کوئی تین کو مانتا ہے، دیز آر دا دیز فارمز آف گاڈ، ون گاڈ، تو یہ اس کی انالیسس کی پریشانی ہے، یہ اس کے اس انٹلیکچوئل نالج کی مشکل ہے. لیکن یہ اس کو اس طرح پیش کرا، کوئی اور کسی اور طریقے، اسی اور طریقے، کسی اور طریقے. برہان فطرت سے ہر انسان خدا کو کیا کرتا آ رہا ہے؟ عبادت کرتا آ رہا، قبول ہے، اسی کے ساتھ ہے، لیکن اس کی شکل و صورت کے لیے هو الذي بعث في الأميين
रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयात खुदा साबित कर, जो अंदर तुम्हारे है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, खुद तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास बसीरत नहीं है देखने की। तो ये उन्होंने आयात खुदा बता दी, यानी इसी तौहीद फितरी को क्या किया, एक्सप्लोर और इसको एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट किस माना में, एक्सपोज किया, उसके लिए बयान किया, वाज़ेह किया। और दूसरा जनाब अली वयतलू अलैहिम आयात युज़क्कीहिम, इसको पाक किया। यानी अभी मैं अर्ज करूँ, ये फितरत खराब होने वाली है किससे, व नफ्सिन व मा सव्वाहा व नफ्सिन। मैं अभी कुरान पे नहीं कोशिश किया था, कुरान पे आ जाऊँ, कुरान से साबित करूँ इसकी रिलेटेड जो डिस्कशंस है, किसके, फितरत की, ठीक है। और खुदा फितरत को कुरान में कैसे, और हमारे अहले बैत की रिवायात में, मासूमीन की रिवायत में कैसे साबित होता है, ठीक है। अभी हम किस तरह साबित कर रहे थे, अक्ली बुनियादों पर, ठीक है जी। अक्ली बुनियादों पर हम आम इंसानों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुरान हमारे लिए और यकीन आवर है, अहादीस चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम और हमें बयान करते, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती, ठीक है। तो हम जो कह रहे हैं कि ये अक्ल है जो इसको फ्रेम देती, यतलू अलैहिम आयत व युज़क्कीहिम, युज़क्कीहिम पाक करता खुदा, किनको, इंसानों को। किसको पाक करता, फितरत। हाँ, ये फितरत किससे नजिस होती है, जिस रूह में, जिस रूह, हमारी हकीकत क्या है, रूह, जिस रूह में तौहीद, दीन और कवानीन अखलाकी और फ़र्ई न हो, वो नजिस है। फिर कौन से कवानीन होंगे, अगर हमारे पास फितरत के पास अखलाकी, अहकामी, एतिकादी और इल्हामी और वहयानी कवायद न हो, उस पर हम अमल न करें, फिर किस पे अमल करेंगे, हिस्सी पर। जो जिंदगी करे, जिंदगी गुजारे, किस बुनियादों पर, हिस्सी कवानीन के बुनियाद पर, वो इंसान नजिस है, मेरी ताबीर नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलिहि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, तुम खुदा के दीन की इजाबत करो, वो तुम्हें जिंदा करे, फलिनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, उसको हम जिंदा करेंगे। कौन सी हयात देंगे, पाकीज़ा जिंदगी, ठीक है। पाकीज़ा जिंदगी क्या है, इस्लामिक आइडियोलॉजी, ओके, और इंटेलेक्चुअल लॉज और मॉरल लॉज, एथिकल लॉज, प्लस इंटीमेटिव एंड रिविलेटिव लॉज। ये तहारत है, तहारत मानवी, तहारत मानवी। तो जिस हमारे पास शायद आय नंबर 20 है सूरह अहकाफ, सूरह अहकाफ फरमाता है काफिर को जब युअरज़ु अल्लज़ीना कफ़रू युअरज़ु अलन नार, तो इनको कहा जाता है लक़द अज़हबतुम तय्यबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया, आप लोगों ने अपनी पाकी इसी दुनियाई ज़िंदगी में ख़त्म, निकाल दी, रूह से पाकी निकाल दी। फ़तमत्तउ, जाओ, फस्तमतुम बिहा, आपने जितनी नियामतें मैंने दी उनको फ़कत फिज़िकली यूज़ किया, एतिकाद के बगैर, अहकाम के बगैर, अखलाक के बगैर, खुदा के बगैर, आखिरत के बगैर, बंदगी के बगैर, विजन के बगैर। ऐसी जिंदगी नजिस है, कुरान ने साबित किया। बस नफ्सिन व मा सव्वा, ये नफ्स क्या है, मुझे कसम है इसकी,
خدا کا نفس یہی فطرت ہے. کیوں؟ کس نے کہا؟ دیکھیں خدا من فرماتا فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں نے اس کا ٹارگٹ بنا دیا، بدن تیار کیا، ہدف قرار دیا، پھر میں نے 4 مہینے میں کے بعد اس کو کیا ڈال دیا؟ اپنی روح اس میں ڈال دی. کس میں؟ انسان میں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم. احسن تقویم هو الذي احسن كل شيء خلقہ. یہ توجہ کرے، اس نے ہر چیز بیوٹیفل بنائی ہے. هو الذي احسن كل شيء خلقہ، خدا نے ہر چیز بیوٹیفل بنائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو کمپریٹیو ڈگری یا سپرلیٹیو ڈگری، سب چیز بیوٹیفل ہے. واٹ ڈز ایگزسٹ دیٹ از بیوٹیفل، بٹ مین سول از at a superlative degree much more and most beautiful than any other creation. هو الذي صوركم فأحسن صور. اس نے تمہاری صورت بنائی اور بہترین صورت بنائی. صورت کیا ہے بھائیو عزیزو؟ صورت کیا ہے؟ ہماری صورت کیا ہے؟ ہاں جی. وصورت و صورت الانسان والقلب قلب حیوان. امیر المومنین فرماتے ہیں بہت سارے ہمارے منافق جو ہے، گنہگار جو ہے، ان کی شکل انسانوں جیسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندر قلب اور روح حیوان جیسا ہے. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون، ان کو عقل دی اس سے کام نہیں لیتی. لہم اعین لا یبصرون، ان کو آنکھیں دی اس سے عبرت. لہم آذان لا یسمعون، ان کے پاس کان دیے ہیں، عقل نہیں پہنچ رہی ہے حقیقت تک. اے بڑے آدمی سے، خامنہئی صاحب سے، جوادی صاحب سے، مصباح صاحب سے یا بہجت صاحب سے تو سن سکتے ہو نا، مان سکتے ہو نا اس کی بات. نہیں، میں نے تقلید کرنی کس کی؟ عقل سے نہیں. عقل تو پہنچتی نہیں ہے. اور اب کون سی بات رہتی ہے؟ عقل جب نہیں چلے گی پھر کیا ہے؟ چھوٹا بچہ، ہم جو یہاں والدین بیٹھے، ہمارے بچے کس طرح ہم سے مانتے ہیں؟ کیا دلیل ان کے پاس؟ عقل سے. وہ ہمیں کیوں مانتے ہیں؟ بھائی وہ آبزرو کرتے، یہ میرا دوست ہے، یہ مجھے بھوک لگتی ہے مجھے غذا دیتا، مجھے درد ہوتی ہے مجھے کام آتا ہے، جو بھی چیز ہو، جو چیز مجھے چاہیے دیتا ہے، جو مجھے بچانا ہے وہاں مجھے بچا، یہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے. پھر سنتا ہے آپ کی بات، آپ کہتے بیٹا ایسا غلط ہے، ایسا صحیح ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے. وہ پوچھتا ہے کیوں. آپ مجھے بچہ چھوٹا جو 2 سال کا بچہ، وہ آگ کی طرف ہاتھ لگاتا ہے نا، دیکھا ہے؟ بجلی کا یہاں پلگ ہوتا ہے یا سوئچ، ان میں انگلی یا کوئی چیز شیطنت کام کہتے ہیں ایسا نہ کرو، وہ بھی کرتا ہے، اس کو کیا مانو؟ ہاں پیسے کہتے کھوکھا تو وہ ڈرتا تھا. ٹھیک ہے، کیوں؟ بتائیں نا. آیا اس کو وہی تجربہ ہو گیا جو آپ کے تجربہ ہے؟ عقل نہیں ہے نا، میں جو ابھی کھلی نہیں ہے عقل، ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کی بات اور اطاعت مانتا ہے تو عقل سے. ہاں قاعدہ عقلی ہے، لیکن قرآن اس کو کہتا ہے یسمعون. جب تمہارے عقل یا کام نہیں کرتی یا ابھی میچور نہیں ہوئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو سننا ہے بات. کس کی بات سنی؟ ہاں، اے بچے نے کس کی بات سنی؟ ماں باپ کون ہے؟ کس بنیاد پر سنی؟ تجربہ کون سا ہے؟ یقین آور یا خیال آور؟ یقین آور ہے بھائی، اس کو فروٹفل دیکھا ہے زندگی میں، تب جا کے یقین کرتا ہے. بولی سے نہ کہتا اگر خود سمجھ نہ آئے. عاقل
तजुर्बा कार के तजुर्बे पर अमल करना अक्ल का काम। मैं आप लोगों से बड़ी बड़ी माजरत और माफ़ी चाहता हूँ। अच्छी और खरी खरी बहस जो है यही है स्टाइल, ठीक है ना। और ये बहस है, अगर हम आतिफी और सेंटिमेंटल अप्रोच अपनाएं वो फ़ायदा नहीं है। ये नो ए बहस, दिस टाइप ऑफ डिस्कशन नीड्स द सेम टाइप ऑफ दिस एविडेंसेस एंड डिस्कशन। चाटी ये ज़रूरी है। मैं माफ़ी, वरना मैं टेस्टफुल तरीके से बता सकता था, लेकिन वो आपके लिए मुफीद नहीं हो। आप दूसरे को भी काने कर सकते हो, खुद भी इस पे आप रिलाई कर सकते हो। ये आप फिर जो बाद में अर्ज़ करूँगा, अगर खुदा ने ज़िंदगी दी, बाद में अर्ज़ करूँगा कि तौहीद अमली में यही कवानीन आप सामने रखो, कवानीन सामने रखो। फिर जो ये फितरत है, ये बाबा और मामा की बात पे हमारा ईमान है या नहीं। बचपन में वो जो कुछ कहते सही कहते, ईमान होता या नहीं होता? होता नहीं। ईमान से या अक्ल से? ईमान कहाँ से डेवलप हुआ? फितरत से। ऑब्जर्व किया हमारी रूह ने, ये दोस्त है। क्या है? दोस्त। ये हमारा फ़ायदा पहुँचाता है, नुकसान से बचाता है, ज़रर से उसको ऑब्जर्व करता है। बस जब तक ईमान ना हो, इन डिस्कशन में कोई फ़ायदा नहीं। वो कहाँ से डेवलप होगा? तौहीद अफ़आली से, सॉरी तौहीद अमली से। किससे? तो ये जो हम बहस करें ये आइडियोलॉजिकल बहस है। आइडियोलॉजीज, इंसान में कौन से लोग आइडियोलॉजिकल बहस करते? हु आर द एक्सपर्ट्स? कौन है आइडियोलॉजिकल बहस में जो डील करते हैं? एक्सपर्ट्स हैं, फिलोसफर्स। कौन है? फिलोसफर्स। मुझे बताइए कितने फिलोसफर आपस में मुत्तफिक है, एक नजर रखते है? बस फिलॉसफी इत्तेहाद नहीं लाता, ठीक है, यूनोनिमस नहीं बनाता। अगर ऐसी बात होती तो फिलॉसफर आपस में मुत्तफिक हुए होते। हम देखते कितनी कन्फ्रंटेशन, जितनी उनमें इख्तलाफ है और किसी में नहीं। पर किस चीज़ से जो 100% क्लियर हो जाए नॉलेज, उस पर अमल भी करे, ज़िंदगी उस पर क्या कर दे, दाव पे लगा दे, वो ईमान मजहबी। ईमान मजहबी कहाँ से मिलेगा? फितरत से। फितरत कौन लाएगा, कैसी लाएगा, किस ग्रेड की लाएगा, कौन बनाएगा, कौन बचाएगा, कौन हाई फाई करेगा? ये एक लंबी बहस है। किस में? तौहीद अमली में। वहाँ हम इसकी बहस करेंगे। क्यों कोई इब्राहिम की नस्ल ही चलती है? कौन सी? नबूवत की। पाक घरानों में क्यों पाक बच्चे पैदा होते हैं? ठीक है, हाँ, ये मसाइल जो है हमने वहाँ बहस करनी है। तो यहाँ पर हमने कहा युज़क्कीहुम व युअल्लिमुहुमुल किताबा, एक तज़किया है, फितरत को पाक रखो। दूसरा व युअल्लिमुहुमुल किताबा, किताब आम है, जो किताब इलाही हो या और कोई किताब हो, वो उनको तालीम देना। बस हमारे पास स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल नॉलेज वो जो है, जो यकीनी है, वो पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और वल हिकमा, हिकमत क्या है? हिकमत क्या बताया मैंने जी? बसीरत, विजन जिसको आप बोलते हैं। ये विजन कहाँ से मिलता है? हाँ, देखिए हमने अभी फिलॉसफी नहीं पढ़ी, फिलॉसफी की बुक पढ़ी, लॉजिक की बुक पढ़ी, नहीं पढ़ी ना। नतीजा फिलॉसफिकल है और लॉजिकल है। हाँ, ये बात याद रखिएगा। जो खुदा कह रहा है, हकीम लुकमान ने फिलॉसफी पढ़ी थी अरस्तु की, अरिस्टोटल की या प्लेटो की?
نہیں پڑھی تھی. پھر اس کو حکیم کون ہے؟ اب جو حقائق سے آشنا ہو. عقل تو ہے نا. قوانین دیکھیں، ہم لاجک جانتے ہیں یوز بھی کرتے ہیں، لیکن قوانین کتاب میں نہیں پڑھے. کتاب جو لاجک کی بک ہے وہ ہم نے پڑھی نہیں. وہاں جو پڑھو گی وہ پھر دیکھو گی یہ تو میں ہر روز کرتا ہوں زندگی میں. ٹھیک ہے. پر اس کس کو حکیم کہ ہو سکتا ہے ظاہراً ان پڑھ آدمی ہو. ٹھیک ہے. پڑھا لکھا الٹریٹ ہو. آیا وہ حکیم ہو سکتا ہے؟ دا مین آف ویژن ہو سکتا ہے. یس. ہاں، یہ نہ کہو میں نے ڈگری کی ہے، میں نے LLB کیا، MA کیا، MSc کیا ہے، میں پڑھا لٹریٹ ہوں. یہ الٹریٹ ہے. کتنے ہمارے بزرگان تھے اور ہوں گے اب بھی جنہوں نے سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا اور بڑے بڑے اسکالرس کو رستہ دکھاتے. کس وجہ سے؟ ہاں، یہ ہمارے آپ دیکھیے گا حضرت جعفر طیار بھائی کس کے؟ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام. اور حضرت حمزہ سید الشہداء. یہ آپ کو معلوم ہے جب ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا آپ جو خدا پرستی کب کرتے؟ کہا ہمیشہ. بت پرستی کبھی نہیں کی، شراب کبھی نہیں پیا، دوسرے گندے کام نہیں کیے. جبکہ معاشرہ بھرا پڑا تھا. آپ لوگوں نے کیوں نہیں ایسا کام کیا؟ ہماری عقل اجازت نہیں دیتی تھی. ہماری عقل و فطرت اجازت نہیں دیتی تھی. تو یہ ایک فطرت ایسی چیز ہے جو انسان کتابوں سے پڑھنے کے بغیر بھی ہاں زمین و آسمان و انسان و تمام چیزوں پر فکر کر کے یہ ڈرائیو کر سکتا ہے. تو ہم بحث کنٹینیو کریں یا بند کریں؟ آپ صلوات پڑھیں، مجھے بتا دیں. کنٹینیو کریں. دیر نہیں ہوگی پھر. چلیے ہم اب آتے ہیں فطرت جو ہے، یہ فطرت انسان کی، یہ تو کلیئر ہو گیا. ہاں، فطرت اساس ہے کس کی؟ ایمان کی، ایمان مذہبی. ٹھیک ہے. اور آپ یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے حضور یہاں مجالس اہل بیت علیہ السلام ہے نا، آپ کو کہ بچہ تو کچھ جانتا نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ کلچرائزیشن ہو جائے گی. اوکے ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر حضور ملائکۃ اللہ ہے، یہاں پر حضور اہل بیت ہے. ہمارے اہل بیت زندہ ہے. ٹھیک ہے. ان کا ارواح پاک، ان کے انفاس قدسیہ، ان کے برکات روحوں پہ آ جاتے. کس پہ؟ روح میں کون سا ریسیور ہے جو اس فیوز اور برکات کو ریسیو کرتا ہے؟ وہی فطرت ہے. یہی فطرت ہے. انوکولیشن ہو جاتی ہے، یہ اندر رہ جاتی ہے. خود بخود خدا پرستی اس کو اچھی لگتی. دلیل نہ بھی معلوم ہو، فلسفہ نہ بھی معلوم ہو، دلیل بھی نہ، اس کا دل مانتا. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. آیا خدا پہ شک ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا؟ یہ دلیل ہے؟ کون سی دلیل بتائیے؟ قرآن میں ہے نا. افی اللہ شک فاطر السماوات. اور تم شک کر رہے خدا پر جس نے زمین آسمان بنایا؟ بابا یہ تو پہلا کلام ہے. تم نے کہاں سے ڈھونڈا اس خدا کو اور پروو کیا کہ اس نے زمین آسمان بنایا؟ وہ خدا کہاں ہے؟ اس کا دل گواہی دیتا. علم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. آپ کو معروف ہے فضیل ابن عیاض، معروف ہے، صوفی تھے. یہ بغداد میں تھے. ٹھیک ہے. تاریخ اسلام سب شیعہ سنی مانتے ہیں اس کو. فضیل جب یہ سورہ حدید کی آئے، ایک آدمی تلاوت، وہ تھا ڈاکو مان سنگھ، اس طرح بہت بڑا ڈاکو، مانا ہوا تھا ڈاکو. اور لیکن ایک چیز تھی، وہ
درعین کی ڈاکو تھا, لوگوں کا مال لوٹ کے غریبوں میں شام کو تقسیم کرتا تھا. یعنی دن بھر جو روپے والے لوٹ کھسوٹ کرنے والے ہوتے تھے ان کا ٹارگٹ لگا تو ان کو وہاں چھاپا مار کے ڈاکہ ڈال کے لے آتا تھا, پھر غریبوں میں تقسیم. اس کا مطلب ہے اندر فطرت موجود تھی. خوب, لیکن بس حرام کام میں تھا. ایک دفعہ کیا گیا اور ایک, اب مختلف اس میں روایت ہے, ایک گھر پہ گیا, وہاں ڈاکہ ڈالنے گیا, بعضی کہہ رہے گناہ کرنے گیا, دو میں سے جو بھی ہو, ڈاکہ ڈالنے گیا اور وہاں پر کوئی نماز شب پڑھنے والا, اور اس وقت وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا رات کو. تو وہاں تلاوت قرآن سورہ حدید کی اس آیت پر پہنچا, الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. وقت نہیں پہنچا ہے مومنوں کو کہ وہ ایمان لائے خدا پر, توجہ ہے خدا پر. یہ چونکہ عرب تھا, کشمیری تو نہیں تھا نا, عرب تھا, اس کو قرآن کی زبان سمجھ آتی تھی. وقت ووت نا ژٕ کرکھ وۄنۍ توبہ خۄدایَس کُن یِکھ. یہ چھُ ونان کیا, لما لم یعنی اللہ, خدایا کیازِ ووت نہٕ وقت, بہٕ ووتُس. ڈاکو ڈاکہ سارا چھوڑ دیا, فوراً انسانی نیک بن گیا. یہ خدا کہاں سے آ گیا؟ ارے یہ فطرت. اس لیے کہتے ہیں قد ونفس وما سواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس نے اس کو پاک رکھا فطرت کو, یہ خدا پرستی ہے, خدا کو جانتی ہے, لیکن اس کو نالج چاہیے. کیا چاہیے؟ نالج, جو اس کو بتائے کہ یہ خدا جو تیرا ہے یہ پتھر نہیں ہے, یہ تین نہیں ہے, یہ کوئی مثلا اور کوئی شکل ہو سکتا ہے. کبھی کہے یہ چاند ہے خدا, جیسے حضرت ابراہیم ان کو علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شمس جو ہے یہ میرا خدا ہے, ھذا اکبر ہے نا. تو پھر کہہ رہے ہیں نا یہ افول کرتا, یہ نہیں ہے. وہ انہی کی فطرت کو جگا رہا حضرت. وہ اپنے کو نہیں. اہل سنت بعض علماء ہمیں سنا کیا کہتے, خود حضرت اپنی نالج کو کیا کر رہے ہیں, گین کر. نہیں بابا, یہ علی قوم, ایک قوم میں سے گزرے جو ستارہ پرست تھے, دوسرے قوم سے گزرے جو چاند پرست تھے, تیسرے قوم سے گزرے وہ سورج پر. یہ تین برہان, تین احتجاجات اور تین پروف ہے تین قوم کے لیے. اور چوتھی قوم میں گئے, وہاں کیا بت پرست تھے, ان کو کیا کہا, توڑ دیا. فَعَلَهُمْ كَبِيرُهُمْ, یہ بڑے نے کیا اور انہوں نے لٹکا دی. کہا اگر انہی سے پوچھو, اگر یہ بولیں گے, یہ تو نہیں بولتے, یہ نہیں بولتے. کیا کر دیا, ان کی فطرت کو جگا دیا. کس طرح؟ خدا یعنی میری کمزوریوں کو, میری محتاجی کو. میں نے ابھی نہیں عرض کیا آپ کی خدمت میں, ہم جو برہان فطرت میں کیا کہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, ہاں خدا. کس طرح بھائی؟ ایسا وجود جو لامحدود ہے, ایسا وجود جو لامحدود قدرت رکھتا, لامحدود علم رکھتا, لامحدود حیات رکھتا, لامحدود بقا رکھتا. میں تو وہی چاہتا ہوں نا, وہی چاہتا ہوں, اسی سے چاہتا ہوں. اب یہ بت کو کیوں پوچھ رہا ہے, اسی کو ڈھونڈ رہا ہے انہی چیزوں کے لیے, یا اور کوئی چیز ہے. یا ناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. تم انسان کیا ہو, فقیر ہو. کس میں؟ ذات میں بھائی, پیسے جیب سے نہیں بھائی, بینک سے نہیں. کس میں فقیر ہو؟ ذات میں فقیر ہو. تمہاری روٹی پانی ہوا بند کر دیں ہم, فقیر ہے نا. یہ ہوا بھی کس کا ہے؟ جس کے لیے ہوا کی ضرورت نہیں ہے, روٹی کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت. یہ ایک خفتہ, ایک پوشیدہ, ایک اندر انفارمیشن ہے. خدا نے ہمیں اسی فطرت پہ پیدا کیا تاکہ ہم یہاں گرفتار, پریشان اور کیا رہے, اسٹیگننٹ
نہ رہیں. ٹھیک ہے, بہت پریشانیاں ڈال دی, بہت پریشانیاں ڈال دی خدا نے. میں کل اس میں آ جاؤں گا, کس میں, کہ ہم کہاں تھے, ہم کہاں آگے, وہاں کیا تھا اور یہاں کیا ہے. تو خدا نے ہم پر رحم کیا, اندر خدا پرستی ہے, لیکن اس کی گائیڈنس صحیح نہیں ہے. اور صحیح کیا ہے, وحدہ لا شریک. ٹھیک ہے, وہ اس کو بیان کرنا ہے آپ کو کہ سب فطرت خدا پر ہے, لیکن ان کو آپ کی باقاعدہ ان ایڈیشن intellectual approach, intellectual correct and certain laws will help you to accept the laws of revelation. آپ کی وحی کے, آپ کے الہام کے, وہ مان وہ تو ہے ہائیسٹ, وہ عقل سے بھی اونچے, لیکن عقل اس کو ڈسکارڈ نہیں کرتی, پروو کرتی ہے. قرآن, برہان, عرفان, کیا چاہیے؟ ہاں, قرآن ہو گیا, اس میں اطرت بھی آئی. برہان فلاسفی انٹلیکٹ ہے, اور عرفان فطرت ہے, فطرت ہے. تو کہا قد افلح من زکا, جس نے اس کو پاک رکھا. یہ دل کیا چاہتا ہے؟ روٹیاں چاہتا ہے, کپڑے چاہتا ہے, مکان چاہتا ہے, بیوی چاہتا ہے, بچے چاہتا ہے, نہ بتاؤ نا. یہ جو کہتے ہیں, مرد کہتا ہے بیوی کو یا لڑکی کو, میں تو میرا محبوب, میں تیرے لیے میں ہر کچھ جو کروں گا, مجھے تم چاہیے. بھائی یہ کس نے لائی؟ یہ تو خدا نہیں ہے نا. تم جو چاہتی ہو وہ یہ نہیں ہے, یہ مظہر بیچاری ہے. تو خود بیچارہ ہے, تو تیرا محبوب نہیں ہے, تیرا دماغ نہیں ہے, تیری ویژن نہیں ہے, تو جاہل ہے. محبوب اس کا کون ہے؟ بس یہی عورت جو ابھی بیوٹیفل بنی, اس کو پاگل کر دیتی. کس کو؟ مرد کو. پھر بڈھی ہو جائے, پھر مر گئی. اے محبوب, اس کی تڑپ پھر بھی اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو محبوب تو مر گیا. خوب تو اندر ہے. خوب محبوب کے بغیر ہو سکتا نہیں, ہو سکتا. کیوں؟ لازم ملزوم ہے. جس طرح باپ اور بیٹا, اوپر اور نیچے, آگے اور پیچھے, ہے نا, یہ کیا ہے؟ لازم. خوب کس کا؟ محبوب کا. وہ محبوب کیسا ہونا چاہیے؟ ایک محبوب غلط ہے, ایک محبوب مجازی ہے, ایک محبوب حقیقی ہے. محبوب غلط کون ہے؟ یہی بیچاری عورت. فرض کر یہ لڑکا لڑکی غیر عقلی غیر شرعی آپس میں رشتہ قائم کرتے, محبوب اور محب بن جاتے ہیں جی. سمجھ کر یہی میرا محبوب, میری جان تم پہ قربان. کتنی خودکشی کرتے, ناکام ہو جاتے. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. ہاں, یہ تمہارا محبوب کی جھلکی ہے. اللہ جمیل یحب الجمال. خدا, آپ جب وحدانیت کرو گے, یہ سارے مخلوق کس کی ہے؟ خدا کی کریشن. ان کو کس نے وجود دیا؟ ان کی پراپرٹیز کس نے دی؟ جمال, قدرت و تمام چیزیں کس کی ہے؟ بس خدا سے ہی لو نا. اب ہم نہیں کہیں گے اس کو چھوڑ دے. خدا نے بنایا, مجھے بھی بنایا, اس طرح بنایا, اور اسی راستے سے جاؤ, لیکن گورن کرو اس تڑپ کو, اس حب اور محبت کو مینٹین کرو. کس سے؟ جس کی ہے. ہاں, بڑی بات ہے. ہاں, میں آپ کو کہوں یہ میری گاڑی ہے, یہ میری گاڑی ہے, چلاؤ اس کو. کس طرح چلاؤ گی؟ توڑ پھوڑ کرو گی اس کی؟ ہاں, اس کو چلاتے اس کو دریا میں پھینک دو, خود چھلانگ مار کے اپنے آپ کو بچا لو. میں راضی ہوں گا. کیوں بھائی؟ میں تو گاڑی آپ کے ہاتھ میں دے دی. ہاں, امانت ضائع کی. اب مجھے آپ نے کیا کرنا ہے یا میں نے کیا کرنا ہے؟ جس کی گاڑی ہے اس کی خواہشوں کے مطابق چلا. وہ منع نہیں کر رہا ہے گاڑی سے, نہ میں مالک ہوں
نہ اور کوئی، نہ وہ گاڑی خود کچھ ہے. بس ہم نے عورت کے ساتھ کیسے رشتہ کر رہے جیسا خدا، کیونکہ اس کی میں بھی اسی کا، وہ بھی اسی کی، یہ جہان بھی اسی کا. اسی لیے کہا وہ عورت جو بدصورت بھی ہو، مرد کا بھی ہو سکتا، روایت ہے، بدصورت بھی ہو لیکن شوہر داری کرے شریعت اور دوسرے قوانین پر، جنت میں حوریں موند پڑ جائیں گی. اس کی بیوٹی سے یہ حقیقت ہے، اہل تجربہ نے تجربہ کیا. عجیب ہے، آپ کہتے ہیں نا حورو پریو، حورل ہے نا، دماغ خراب ہو جائے گا. یہ آپ کی زوجہ وہاں، وہ حورل عین وغیرہ کیا ہو جائیں گی؟ کالی، کیا گئے معمولی. یہ ایمان کی بیوٹی، یہ اس شوہرداری کی بیوٹی، اس کی وجود بن جائے. دیکھیں میرے عزیزو، یہ بیوٹی اتر جائے گی لیکن روح والی بیوٹی نہیں ختم ہونے والی. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. تو انسان کو چاہیے کہ دوسری جو محبت ہے اہل بیت سے محبت یا انبیاء سے محبت، لیکن انبیاء سے بھی برتر کون ہے؟ 14 معصومین علیہ السلام، ہمارا اعتقاد اور پرو ہے. تو ان سے محبت حقیقی ہے مجازی ہے؟ ہاں جی، یہ لڑکا لڑکی جو آپس میں محبت کرتے ہیں بغیر قوانین عقل و شر، غلط ہے. کیا ہے؟ غلط ہے. اور جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں غلط بولتے ہیں، حقیقی نہیں ہے. ہم جو ہے بی ابی انت و امی و اہلی و اولادی و اسرتی و، میرا ماں باپ، میری جان، میرے اولاد، میرے خاندان، سارا مال وال تم پہ قربان. کس پہ؟ امام معصوم پہ، نبی پہ، ہے نا؟ ہے نا ہمارا ایمان؟ کیوں؟ محبوب ہے ہمارا، ہے نا؟ ہمارا محبوب ہے، ساری قربان، ساری چیز اس پہ قربان. صحیح ہے یا یہ محبت صحیح ہے غلط ہے؟ بعض دوستوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ چھپ چھپ کے گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، سیکچوئل وغیرہ. وہ خدا سے ڈرے، خدا ان سے راضی نہیں ہے. وہ یہاں پھر اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اور موبائل سے گندی گندی چیزیں بھی دیکھتے ہیں. وہ خود جانتے ہیں، بل انسان علی نفسہ ہی بصیرہ، انسان کو زیادہ معلوم ہے اپنا، اور اس کو پتہ چاہے ایسا نہ کرے ورنہ اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ حق ادا کرنا چاہے برادری کا، ہے نا؟ تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت معصومین علیہ السلام. تو ان سے محبت کیا ہے؟ حقیقی ہے مجازی ہے؟ کیوں؟ کیوں نہیں مانو؟ آپ وہ بتائے نا بھائی، کوئی آپ سب چپ ہے. ہم دیکھیے، ہم نے پہلے بھی عرض کیا نا، محبوب کیا ہے؟ ابھی ہم نے فطرت کیا بولتی ہے؟ محبوب کون ہے؟ ہاں ہمارا، ہم فقیر ہے نا. فقیر ہے نہیں ہے؟ بوڑھ مہنجو بھی فقیر ہے نا، روپے والا بھی فقیر ہے. کس میں فقیر ہے نا؟ تو ہماری فقیری کون ختم کرتا ہے؟ جو امیر ہو، ہاں غنی ہو. غنی بے ذات، غنی بے ذات کیا ہوتا ہے؟ جس کو نہ روٹی چاہیے نہ کچھ بھی نہیں چاہیے کا لفظ ہی نہیں، وہ ہے اور محدود بھی خود ہی ہے. سب کچھ ہے اور اس میں کوئی ڈیفسٹ. یہ ہم وہی چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. ہم فقیر ہیں. فقیر کو کیا چاہیے؟
فقیر کو کیا چاہیے؟ وہ چیز چاہیے جس سے اس کی فقر دور ہو جائے، کمی دور ہو جائے. ہماری فقیری کب تک رہتی ہے؟ ہمیشہ رہے گی یا نہیں؟ ہمیشہ رہے گی نہیں رہے گی؟ کیوں؟ ہاں غنی بذات، ہم بھی خدا بن جائے پھر مسئلہ ختم ہو جائے. توحید کی بحث ہو رہی ہے نا. کب ہماری نیاز اور ضرورت ختم ہو جائے گی؟ ہاں ہاں اس سے مل جائے گی تب بھی محتاج ہے. سپلائی کنٹینیوس لیکن سپلائی یو آر کنزیومر وین دا کنزپشن ول اسٹاپ. ہاں جب ذات میں ہی آ جائے کیا وہ چیز جو ہمیں ضرورت ہے نا، جو ہمیں ضرورت ہے وہ ذاتی ہو جائے اور کبھی ختم. وہ اس کو کیا بولتے؟ خدا سلوات پڑھے نا. خدا بنا جاتا ہے یا ہوتا ہے؟ کنٹرڈکشن ہے. خدا ہوتا ہے، بنتا پھر کب خدا بنیں گے ہم؟ خدا بنتا نہیں ہے پھر کب بنیں گے؟ کنٹرڈکشن. جو ہوتا خدا ہوتا ہے، جو بنتا ہے وہ ہوتا ہو گیا. کنٹرڈکشن. کنٹرڈکشن امپاسبل وین؟ انٹلیکچوئل کنٹرڈکشن impossible when and where? Universal, absolute, without any condition of time and space. توحید ہے نا، توحید کی بحث. تو ہم کسی کو محبوب رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ محبوب کون رکھتا ہے؟ محبوب کون رکھتا ہے؟ فقیر. حضرت رسول فرماتے الفقر و فخری، میرا فقیر ہونا میرے لیے افتخار ہے. کیوں؟ آپ نے صلوات پڑھی کیوں؟ کس چیز پر؟ کس چیز پر صلوات پڑھی؟ ہاں وہ تو ٹھیک، اچھی بات. میں سمجھا علمی نکتے پر. میری فقیری میرا افتخار ہے. کسی فقیر کو اپنی فقیری پہ افتخار ہوگا. Isn't it a contradiction? افتخار کس پہ کرتے؟ بھلے یا یہ کہ اس سے بڑھ کر فقیری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فقیر ہمیشہ امیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بندگی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بندہ اصل مسلم، یہ چینج نہیں ہو سکتا. آیا انسان یا نبی کا جو ٹائٹل ہے یہ چینج ہوگا؟ انسان کی فقیری کا ٹائٹل چینج ہوگا؟ نہ، بس یہی قبول کرنا. یہ کب ختم ہوگا؟ یہ پینک ہے یا سرور اور خوشی ہے؟ فقیر ہونا خوشی ہے یا پریشانی، مصیبت ہے، ٹینشن ہے؟ جب امیر دے گا خوش ہوں گے، جب ہاں اب وہ کیا کرائے گا، کیوں کرائے گا، کس لیے کرے گا، آپ نے فقط کرنا ہے. اس کو پا کے بھی ڈھونڈنا ہے، مانگنا ہے، اور ادھر سے اندر تڑپ رکھیے. کس کی؟ بے نیاز. یہ کیوں بھاگتا ہے؟ کیوں چیز کرتا ہے انسان؟ کیوں مانگتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ بتاؤ نا. ہم مانگتے ہیں نا ہر چیز. کہاں تک؟ انلمیٹڈ. کیا مانگتے ہیں؟ بس آپ لوگ جواب ہی نہیں دے رہے. ہم راضی نہیں ہوتے نا. کل بھی مانگتے، شام کو بھی مانگتے. 10 دے دو تو 20 دے دو تو 30، آج دے دو تو کل تو پرسوں. کب تک؟ ہمیشہ. تو
تو آپ چاہتے کیا ہو بھائی؟ انلمیٹیڈ. وہ آپ کو ملے گا کبھی نہیں ملے گا. تو اگر ملتا بھی نہیں ملتا ہے نا ہر روز آپ کو، لیکن نہیں ملتا خدا اندر مجھ میں. نبی کو خدا ملا نہیں ملا؟ ذاتی خدا. کتنا ملا؟ جتنا خدا کے پاس لٹانے کے لیے وہ دے دیا اپنے نبی کو صلوات اللہ. پس نبی کو خدا ملا یعنی خدا بنا، پھر مسئلہ حل ہوا. مسئلہ حل ہوا. اب کیا ہے توحید؟ وۄنۍ کٔرِو عٲش. چھِ لمحہ فکر کس چیز پہ خوش ہو؟ جنہوں نے نبوت کا خاتم النبی کا درجہ بھی حاصل کیا، خدا کو جو چیز کرنے کا یہ جو تڑپ ہے، یہ محبت جو حب ہے، یہ ختم نہیں ہوگا. جو خدا کے پاس تھا وہ دے دیا. یہ بھی فدنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی. اور اب بھی جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ سمجھ آئی بات؟ اب اگر عاقل ہوگا نا یمس ترِ سُہ مرِ. نا آپ مجھے سوال کر سکتے ہو، میں بس آخر پر پہنچ گیا. بہت میں نے ٹائم لیا، لیکن پھر قرآن سے جو روایت سے ثابت وہ پھر بھی رہ گیا. یہاں پر انتہائی امپورٹنٹ، کسی کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا اس کو وہ جناب جیسے شیخ العالم فرماتے نا، قرآن پران کون قرآن پران کون گوئی. چھا ٹھیک؟ کیا تھا پتہ منصور دود گو سور چھا جیسے کیا تھا. یہ لوگ ان کی پردے ہٹ گئے نا، کہاں پہنچے؟ آپ مجھے بتا، آپ میں سے ایک آدمی کیا نتیجہ نکلا؟ یہ جو محبت خدا کرتے ہیں اس کے نتیجے کیا نکلا؟ کبھی نہیں. خدا سب کچھ بھی دے گا، اس کی درد جو ہے نا کبھی ختم نہیں ہوگا. کون سی درد؟ خدا بننے کی، امیر بننے کی نیاز ختم کرنا. کتنی بوریاں چاول ہم نے بچپن سے ابھی تک ختم کر ڈالے. کیا بنا؟ یہ سمجھنا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اس لائف کو آپ دیکھیں، ریش سفید ہو گیا. 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے جیبوں میں، بینکوں میں ڈال کے گن الذی جمع مالا و عددا، گن کے ڈال کے پھر یا الذین آمنوا اے مومنو، اس بات پہ ایمان لاؤ. زندگی میں پریکٹیکل لائف. یہ ماز تہ دۄد گوٚژھ پرٛاژو کِنۍ ؤسۍ پیوٚن کِنہٕ؟ وۄنۍ یِیا مزٕ گاڑِ پونٛسہٕ کیٛاہ تھام بٔلۍ بکواس. لیکن یہی کرنا اور کچھ نہیں. ہم یہی ہے. ہم اور دیر از نو آلٹرنیٹو. واٹ ٹو گو، واٹ ٹو ڈو. آلٹرنیٹو ہے؟ صراط کا کوئی آلٹرنیٹو ہے؟ یہ فروٹ ہے اس ڈسکشن کا. سدھر جائے گا انسان. اب یہ ڈاکہ ڈالے گا، چوری کرے گا، بدمعاشی کرے گا، ظلم کرے گا، حسد کرے گا، بغض کرے گا، فساد کرے گا. کیا کرے گا؟
जमावरी करेगा, अपने को पूछेगा, दूसरे को मरवाएगा, दूसरे को भूखा रखेगा, नहीं करेगा। खुदा तौहीद का दर्स दे के अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए हमारे बीच में डाल के हमारे पे करम किया नहीं किया। हमें अपनी औकात याद दिलाता है कौन? तौहीद। जो समझ गया कामयाब हो, जो नहीं समझा उसको समझना चाहिए, अब भी देर नहीं हुई। मैं दोस्तों से माजरत चाहता हूँ, जो दोस्त वक्त पे अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं, कहते हैं कि भाई मौलाना साहब टाइम ख़त्म हो गया, आप ख़त्म करें, लेकिन मुझे परेशानी होती है नतीजे की, कि हम जो बैठे घंटा उसका कोई नतीजा नहीं। आपको लगता है नतीजा निकाला आज के लेक्चर का? लगता है आपको? हाँ जी। एक चीज़ में देखिए, यहाँ पर सुखरानी यानी जो खिताबत की जाती है और फिर जो मरसिया पढ़ी जाती है, उनमें रब्त और जोड़ देते हैं, ठीक है, वाठ यथ वनान। ये कोई इल्मी नहीं है, ये वाजिब नहीं है। तो हाँ, हो अच्छी चीज़, हो अच्छी चीज़, ना हो तो कोई मुसीबत इल्मी नहीं आएगी, ठीक, नंबर 1। दूसरा, हर मुल्क में ये जो मसाइब है 10 दिन के, इनका पैटर्न स्केंस जो है, तरतीब जो है, वो वेरी करती है, ठीक है। मैंने परसों हज़रत हबीब की पढ़ी थी, वो अपनी सेकेंड से, मैं उसी आलम में था। किस आलम में? हाँ, अपनी वादी से बाहर, ठीक है। आज भी मुझे वही जहन था, तो मैं ज़ाकिर मोहतरम से माफ़ी चाहता हूँ। तो वहाँ सुकेंस आज जो है हज़रत अली अकबर की मसाइब पढ़े जाते हैं, यहाँ शायद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, है ना, कोई फ़र्क नहीं। ये न नबी ने कहा है, न इमाम ने कहा, न किसी किताब में है, न कुरान में है। अब वहाँ एक है, यहाँ एक, इसका मतलब क्या हुआ? इख्तियारी है। क्या है? इख्तियारी है। मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँगा, हज़रत इमाम हुसैन पर अंसार ने, असहाब ने जान छिड़क दी, सारे शहीद हो गए। इस मंजर को देखकर इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए, जुलचना पर चल दिए, गमगीन है। तो फर्जंद जो अरशद है हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, वो देख रहे हैं बाबा को तन्हा, अंसार कोई यार यावर भी नहीं रहा। हज़रत जा रहे हैं बाबा के पीछे पीछे, तो बाबा के पास पहुँची, इल्तिमास किया, बाबा जान मुझे इजाज़त दे दे, मैं मैदानी जंग में जाऊँ। हज़रत नहीं माने, तो अली अकबर अलैहिस्सलाम ने इल्तिमास किया, तो मौला फ़ौरन मान गए, यानी कोई ज़्यादा इसरार नहीं हुआ, फ़ौरन मान गए। इसमें बहुत बड़े नुकात हैं इल्मी, मैं फिर मसाइब तोलानी हो जाएंगे। हाँ, जो फर्जंद अपना है, ये तौहीदी कंसेप्ट, ये है हज़रत इब्राहीम का फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने कैसे अपने बच्चों को ज़िबाह किया, ठीक है। और ये भी अपने बेटे को, उससे पहले जो है असहाब शहीद हुए, फिदा हुए इमाम हुसैन दीन पर, तो उन्होंने ही रोका था बनी हाशिम के जवानों को कि हम पहले जान छिड़केंगे। और अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद को इसरार नहीं किया, गो जाए बेटे मेरे। हज़रत ने इजाज़त दे दी, और बिलाखिरी फर्जंद है, और फर्जंद अरशद है, रुश्द याफ्ता है, महजवर, इस्मत वाला। इसलिए आसमान की तरफ अपनी मुहासिन की, इस तरह आसमान की तरफ
मुस्तनद अर्ज कर रहा हूँ। रफ़ा शैबता नहव समा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ अपनी महासिन किए इस तरह। वक़ाल, और हज़रत ने ये फरमाया, अल्लाह मशहद, खुदावंदा तू शाहिद रह इस मंजर पर। कौन सा मंजर? अल्लाह उलाइल कौम, इस कौम में मजलूम, इस मजलूम कौम, इस जालिम कौम पे शाहिद रहे कि क़द बरज़ इलैहिम गुलामुन, इनकी तरफ अब एक जवान जा रहा है। अभी तक तो हमने लाशों के लाशें आपकी खिदमत में भिजवाए, अब एक ऐसा जवान जा रहा है, अशबह नास खलकन व खुलुकन व मंतिका, ये अपनी शक्ल सूरत और शमाइल में और अपने अखलाक में और आवाज में भी सबसे ज्यादा शबाहत रखता है। किससे? बिर रसूल, तुम्हारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह से। कुन्ना इज़ा इस्तक्षना इला नबी का नदरना इलैह, और जब भी हमें शौक होता था नबी को देखे, तुम्हारे नबी को देखने के, जमाल को देखने का, हम इस अली अकबर के जमाल को देखते थे। खुदाया बरकत को इनसे उठा लो और इनके दरमियान में तफर्रुका डाल दो, और हरगिज हुकूमत को इनसे खुश न करो। और क्योंकि इन्होंने हमें दावत की और हमारी मदद करने का वादा दिया, लेकिन उन्होंने हमें फिर मारा, फसाहा, और फिर आवाज़ दी, बुलंद आवाज़ दी। ये बुलंद आवाज़ मुकर्रिर जो हमारे उलमा कहते हैं कि इमाम हुसैन इस वक्त घोड़े पे सवार अली अकबर के पीछे पीछे जा रहे थे। अली अकबर के पीछे पीछे जा रहे। ये आवाज एक जगह खड़ी नहीं की, ये आवाज तब थी इमाम हुसैन की जब इमाम हुसैन लश्कर यजीद और लश्कर उमर साद के सामने खड़े हो गए और खिताब कर लिया। किसको? उस मलऊन इब्न सअद, इब्न सअद, महलक कता अल्लाह रहमत, तुम्हें क्या हो गया? तुमने मेरी नस्ल को ही कता किया, वो बर्बाद किया मेरी नस्ल कता। खुदा तुम्हारी नस्ल को कता जिस तरह तुमने मेरी नस्ल को कता किया। तो वलम तहफजनी पे रसूलुल्लाह, और तुमने मेरी हुर्मत नहीं रखी। मैं रसूल का फर्जंद हूँ और तुमने मेरा नीसे तो नाबूद कर दी नस्ल। खुदा आपकी नस्ल को भी बर्बाद कर दे। इसके बाद ये कलिमात इमाम हुसैन ने जब फरमाए, अली अकबर ने अली अकबर सामने बढ़ के हमले किए और उन आदा को अपने रजत से भगाया, मारा। रजज़ ये थे, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं अली हूँ यानी अली अकबर हूँ। किसका? अली इब्न हुसैन, हुसैन का फर्जंद जो अली का फर्जंद है सलाम। रजज़ इमाम के, नहनु व बैतुल्लाह औला बिन नबी, कसम है खाना काबा की हम नबी से ज़्यादा नज़दीक है। यानी मतलब यहाँ पर एक शारिफ ये हुकूमती है, वो कहते थे हम चचेरे हैं रसूलुल्लाह के, इसीलिए हम यजीद कहता था, इसलिए हम क्या है? खलीफतुल्लाह। अरे हम तो उसके फर्जंद है, हम औला है कसम खाने खुदा के, और आप हम पर जंग थोप रहे हो। तल्लाहि ला यहकुमु फीना इब्न अद्दाई, कसम है खुदा की हम पे हुकूमत नहीं चलाएगा, हुक्म नहीं चलाएगा इब्न दाई इब्न ज़ियाद। और अज़रिबु बिस्सैफ़ि उहामी अन अबी, मैं तलवार चला रहा हूँ अपने मजलूम बाप की हिमायत कर रहा हूँ। ये इमाम अज़रिबु बिस्सैफ़ि उहामी अन अबी। तो जंग इतनी की हजरत जख्मी हो गई, और जख्मी भी हो गए और प्यास और बढ़ गई जख्मों से। तो इस तशनगी ज़्यादा बढ़ गई, वापस पलटने का इरादा किया और वापस आए दौड़ते घोड़े को दौड़ा के और अपने बाबा के पास आए। फरमाया, या अबता अल अतशो कद कतलनी, ए मेरे बाबा प्यास ने तो मुझे मार डाला।
محبوب اور حبیب کا آخری ملاقات، آخری ملاقات تھی تو اس لیے آ گئے تھے. فلا فرمایا فاصبر فما اسرع الملتقى بجدك محمد، بہت جلدی اپنے جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جا رہے ہو. اور فرمایا فیسقیک بکاسی، وہ تمہیں سیراب کرائے گا اپنے اس پیالے سے، اور شربۃ لا تظمأ بعدها ابدا، ایسا پانی پلائے گا کہ علی اکبر کبھی نہیں کہے گا پانی اور چاہیے. یا بنائی ہاتی لسانک، اے میرے بیٹے ذرا اپنی زبان لاؤ. زبان جب ڈالی زبان دیکھا خشک، نکالی واپس، کہا یہ لے لو. اپنی جو انگوٹھی ہے وہ ان کے دہان میں ڈال دی حضرت علی اکبر کے، اور کہا جاؤ ابھی تمہاری ملاقات. تو حمید مسلم نے کہا کہ یہ مرۃ بن منقذ ملعون، اس کو کہا کہ اس کو نہ کرو کچھ. اس نے کہا میں حملہ کروں گا. پھر وہی جو کار میں نے قاسم علیہ السلام کی یہ انہوں نے دعوت کی تھی امام حسین کو، لیکن مروایا. اب اس کو بھی کہا تم اس کو کچھ نہ کرو. منقذ نکلا بدبخت اور نیزے کو سینے کے آر پار اس کو کر دیا. علی اکبر گھوڑے سے ڈگمگانے لگے، اور دیکھا کوئی پوچھا نہیں ہے، زمین پہ گر جائیں گے. زمین پہ گرنے سے بچنے کے لیے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی. اب گھوڑا جا رہا ہے پریشان ہو کے، اس کو نہیں معلوم کہاں جانا ہے. آدھا آ رہے اپنی تلواروں سے علی کے بدن کو فقطعوا اربا. حضرت علی اکبر کے بدن مبارک کو ٹکڑے کر دیا. اس حالت میں حضرت وہاں سے گر گئے اور اپنے بابا کو آواز دی. کیا کہا؟ السلام علیکم یا ابتا، میرے بابا حسین میرا سلام آخری ہو آپ پر. ھذا جدی رسول اللہ، جیسے آپ نے فرمایا یہ رسول خدا پہنچ گئے. کیا کرنا ہے؟ قد رسول بکاسی لاؤفا، وہ اپنا پیالہ بھر کے لائے ہیں پانی کا. اور فشہق شہقتاً، اس کے بعد اتنی سانس لے لی آخری. ففارقت دنیا، اور دنیا سے روح پرواز کر گئی. امام حسین پہنچے فرزند پر. کیا کہا جملہ میں آخری کو ہوگا؟ وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَمَانِ، میرے فرزند اب اس دنیا پر وہ خاک ہو، اس دنیا پر کوئی فائدہ نہیں دنیا میں رہنے کا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ قَالَ اللَّعْنَةُ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسین.